بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور بزرگوں اور دینی مانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اسلامی زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ہم انسانوں پر اور دیگر تمام مخلوقات پر بہت سے احسانات فرمائے. اللہ کے احسان کو شمار کرنا بہت مشکل ہے. انہی انعامات میں سے اللہ رب العزت نے ہم کو مال کی دولت عطا فرمائی. مال جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اللہ کی رضامندی کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہ مال بہت قیمتی ہے. اور اگر یہی مال اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف استعمال ہو تو یہ مال وبال بن جاتا ہے. میرے عزیزوں، دنیا کا تجربہ مجھے تو بہت کم ہے، آپ لوگ اس سے زیادہ واقف ہیں کہ دنیاوی زندگی میں جب انسان کے پاس مال کی بڑھوتری ہوتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مال کے اندر گرمی ہے. گزشتہ ابھی جب کل رات کو بیان ہوا تھا حضرت کا، اس میں یہی بات کہی تھی، دو چیزوں میں گرمی ہے، دو چیزوں کے اندر گرمی ہے. ایک مال کی وجہ سے انسان میں گرمی آتی ہے. وہ گرمی نہیں جیسے پنکھا بند ہو گیا تو پسینہ آتا ہے، وہ گرمی نہیں. دل کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی چال ڈھال بدل جاتی ہے. بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، طور و طریق بدل جاتا ہے. کیوں ہوا؟ مال کی بڑھوتری ہوئی، مال زیادہ ہو گیا اور اس کا صحیح مصرف نہیں ہے جس کی وجہ سے مال کی گرمی نے اس کو ہلاک کر دی. اسی لیے فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مال جو ہے اگر صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہوا، زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقات نہیں نکالے تو یہ کل کو قیامت کے دن مال توق بنا دیا جائے گا. پھندا کہتے ہیں، پھانسین و پھندو، اس طرح کا پھندا بنا کر، آگ کا پورا بنا کر ہمارے گلے میں یہ مال جو ہے وبال بنے گا. کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ جب دنیا کے اعتبار سے اللہ نے بعض انسانوں کو مال کی بڑھوتری دی، مال میں زیادتی کی، اللہ نے اس کو بڑھا دیا تو اس کا صحیح مصرف یعنی صحیح جگہ خرچ ہونا چاہیے. ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی طرف سے زکوٰۃ ہی ہم پر فرض ہے. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ تو الحمدللہ کچھ حضرات نکالتے ہیں اور کچھ حضرات واللہ عالم، اللہ جانتا ہے کہ نکالتے ہیں یا نہیں. لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم میں
کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھایا کہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر صدقات کو بھی اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو میں تو بتا رہا تھا کہ ایک مال کی گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا چال اور اس کا بولنا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اس طرح کہ پہلے ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ ہلن چلن ہوتا تھا، ہمارے ساتھ کہیں کھانا جانا ہوتا تھا، لیکن اب جب مال بڑا ہے اللہ نے اس کی زندگی کو بدلا، اس کے حالات کو بدلا، اللہ نے اس کو مالی اعتبار سے ترقی دی، تو اب بولنا نہیں بلکہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اب اس کی آنکھیں کتراتی ہیں، وہ ہماری طرف الگ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم اگر سلام کی غرض سے حاضر بھی ہوتے ہیں تو مال والا اس کی ترقی ہوئی تو یوں سمجھتا ہے کہ یہ مال حاصل کرنے کے لیے ہی سلام کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ کیوں بدلا؟ مال کی گرمی پیدا ہو گئی، اور یہ مال کی گرمی دلوں کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو پھر عبادات سے ہم کو دور کرتی ہے، عبادات سے ہم کو دور کر دیتی ہے، پھر نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھو زیادہ تر یہ ہوتا ہے، بھائی اللہ کو کوئی اتنا جلدی یاد نہیں کرتا ہے، ہم تو بعض جو نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں وہ رسمی طور پر پڑھ لیتے ہیں، سب وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، یا اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ مارو پوئرا اور باہر جاوانا تو نماز تو پڑھی پڑھے، میرا بیٹے کا ایگزام ہے، پریکشا ہے، اس لیے دعا مانگنی، یا اللہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں اشراق بھی پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اپنی غرض ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارا پاس مال نہ تھی، اللہ تو رزق میں برکت ہے۔ مال کا ہونا یہ اچھی چیز ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مال کا ہونا اچھی چیز ہے، کیونکہ علماء تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کے پیچھے نہ پڑو۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ مال ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، یہ تو دنیا کا فتنہ ہے، یعنی آدمی اسی کی وجہ سے جو ہے ہلاکت میں پڑتا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مال کو کمانا نہیں ہے؟ کاروبار کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے، بزنس کرنا، کھیتی باڑی کرنا اور اپنے مسلمانوں کو مال کمانا، دولت کو حاصل کرنا اچھی چیز ہے، یہ بری نہیں ہے بلکہ فضیلت کے حامل ہے۔ لیکن جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مال کو کمانا اچھی چیز ہے، لیکن اس کی گرمی دل کے اندر پیدا کرنا یہ اچھی چیز نہیں۔ اس لیے میں نے بتایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دل کے اندر گرمی پیدا ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پورے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے خون کا، اگر وہ صحیح سالم رہا تو اس کا جسم صحیح سالم ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو اس کے جسم میں خرابی آنا شروع ہو گئی۔ اس کی مثال یہ ہے ابھی کے زمانے میں کہ جس کو ایک مرتبہ اٹیک آیا ہو، ہارٹ کا پرابلم ہوا ہو، اس کے بعد وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اب مجھے زندگی کے قدم کو پھونک پھونک کر گزارنے کی ضرورت ہے، ذرا بھی آگے پیچھے ہوا تو دوسرا حملہ ہو جائے گا۔ جیسے ابھی ہوا نا ہمارے اوپر، وہ بڑھوتی رہتے تھے، سائلنٹ اٹیک ہو گئے، سائلنٹ اٹیک، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے اتنی موت ہوگی اور اس طرح ہوگی کہ ابھی میں نے بات کی، یعنی ابھی جیسے میں بول رہا ہوں، ابھی وہاں کھانے بیٹھا ہے میرا انتقال، ابھی تو مولانا نے بیان کیا، کیسے گزر، کیا ہوا کچھ معلوم نہیں، سائلنٹ اٹیک آیا، پت گئے، ختم ہو گئے۔ یہ ہے انسان کی کیفیت، انسان کی حالت۔ کچھ نہیں ہے اللہ کے بندو، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس مال کی حرص میں، طمع میں، لالچ میں ہم اپنی نمازوں کو، اپنے ذکر تلاوت کو، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس کی گرمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر حقیقت میں گرمی اندر دل کے اندر رکھتا ہے، اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات میں پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھو بہت کم یہ ہوگا کہ اللہ نے مال بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ میں وہ نمازی بھی ہے، بہت کم یہ ہوگا کہ وہ مالدار بھی ہیں اور وہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ آپ جائزہ لے لو، دور نہ جاؤ، اپنے گاؤں میں دیکھ لو، دور جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے گاؤں میں محاصرہ کر کے دیکھ لو، اور دوسروں کو دیکھنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنی ذات کو دیکھو، اللہ نے مجھے جتنا بھی دیا ہے کیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو گرمی تو میرے اندر بھی پیدا ہوئی،
تو یہ ہوگا کہ مال کی وجہ سے گرمی پیدا ہوگی دل کے اندر، اور جب دل کے اندر گرمی پیدا ہوگی دل خراب ہوگا، گرمی پسند نہیں ہوتی، آدمی کو گرمی زیادہ پسند نہیں، نارمل ماحول ہونا چاہیے، جیسے ابھی نارمل ماحول ہے اس لیے اے سی چالو نہیں ہوئی نا، باہر گرمی ہے لیکن اندر کا ماحول ابھی بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ماحول آدمی کو کیسا چاہیے؟ نارمل ہونا چاہیے۔ تو یہ دل کے اندر جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جب خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے آدمی اللہ کے حکم کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو نماز کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا یقین بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اور کیوں دور ہوا؟ کیونکہ اس کے کاروبار نے، اس کے بزنس سے یہ یقین دلایا ہے، ارے میں نماز پڑھنے جاؤں گا اسی وقت میں تو گراہک آتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، میرا کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، میری کھیتی باڑی کا نقصان ہو جائے گا، میں کیسے نماز پڑھتا ہوں؟ میں اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ اور یہ تسلی دینے کے لیے کئی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، کیونکہ میں تو یہاں پڑھاتا ہوں تو پیچھے معلوم ہوتا ہے، میں تو یہاں سے نکلتا ہوں تب بھی یہاں دیکھتا رہتا ہوں، کیوں میں ذمہ دار ہوں اس کا، مجھے اس کا درد بھی ہونا چاہیے، میں ذمہ دار ہوں، اللہ کے سامنے مجھے دعا مانگنی ہے، اللہ میرے گاؤں والے جو ہیں بہت کم لوگ نماز پڑھتے ہیں، میرے گاؤں والے جو ہے اللہ کے راستے میں بہت کم خرچ کرتے ہیں، مجھے اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے، گڑ گڑانا ہے، اس لیے ساری کیفیت کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مال کی گرمی جب پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے اللہ جو ہے اس گرمی کی وجہ سے اللہ اپنے دربار سے ہی اس کو نکال دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، لیکن دل کا چین نہیں خرید سکتا، دل کی کیفیت کو نہیں بدل سکتا۔ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو اور اچھی گاڑیاں ہو، اچھے بنگلے ہو، لیکن یہ سمجھو کہ دل کی ٹھنڈک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے علاوہ کبھی نہیں ملے گی، اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ اور اگر ایک آدمی ہے، یہ زیادہ تر ہوتا ہے، آپ میجورٹی دیکھ لیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے اکثر وہ اللہ کے دربار سے غافل ہے، ایسا ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ نے اس کو مال دیا ہے وہ خواہشات میں پڑا ہوا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ میری عمر بہت کم ہے، آپ نے زیادہ زندگی گزاری ہے، آپ نے زیادہ تر دیکھا ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور مال کا صحیح مصرف، صحیح خرچ کی جگہ اس کو نہیں ملی ہے تو وہ مال اس کے لیے وبال بنتا ہے، زنا کا سبب بنتا ہے، شراب کے اڈے کا سبب بنتا ہے، جوا کا سبب بنتا ہے، گناہ کا سبب بنتا ہے۔ مال کی گرمی پیدا ہوگی، ایک دوسری گرمی پیدا ہوتی، ایک تو مال کی گرمی ہے، دوسری گرمی ہے گناہ کی گرمی۔ گناہ جب آدمی کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے، جیسے مثال سے سمجھو، میں یہاں اگر نعوذ باللہ شراب کی بوتل لے کر یہاں آپ کے سامنے پیوں، پانی پیوں گا تو آپ کچھ نہیں بولیں گے، یہاں پانی رکھا ہے آپ نہیں بولیں گے، اور اگر وہی بوتل اٹھا لی، ارے مول صاحب مسجد میں رہنے تیری شراب نہیں بوتل، ذرا بھی شرم نہیں آئے۔ اللہ کے بندو، جب ہم کسی کو دھوکہ دے کر حرام کا مال کھاتے ہیں اس وقت تو کوئی نہیں بولتا، کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں اس وقت تو کوئی نہیں بولتا، کسی کی وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اس وقت تم کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ حرام ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مسجد میں بیٹھ کر شراب پینا جائز ہے، عمل، اس عمل پر ریئیکشن ہمارا یہ ہے کہ کیا کر رہے ہو، اور وہی عمل جب باہر ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن جو ہے ہم اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اس وقت کسی کو نہیں دکھائی دیتا۔ اللہ کے بندو، یہ اصلاح کی ضرورت ہے ہم کو۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک مال کی گرمی جب دلوں کے اندر آتی ہے، اور ایک گرمی گناہ کی، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس گرمی میں پگھل کر اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہیں اللہ کے سامنے اپنے مال کو قبول کروائیں۔ میں نے شروع میں خطبے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی اللہ جو مغفرت دینا چاہتا ہے اس کی طرف دوڑو، بھاگو۔ کیسے بھاگیں گے؟ اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ جو ہے اس کو آگے بتاتے بھی ہیں کہ یہ جنت جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، مغفرت جب ہو جائے گی اس کے بعد ملے گا کیا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اتنی بڑی جنت دوں گا کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ان سب کو ملا لیا جاوے، اتنی بڑی جنت۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ،
اور اللہ کہتا ہے اسٹیمپ پیپر اس پر ہے، اعدت جو ہے یہ وعدہ اللہ کر رہا ہے، اعدت اللہ سکہ لگا رہے، اس کے لیے ہے للمتقین، جس کا دل پاک ہو، جس کا دل صاف ہو. اور آگے بھی شرط ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مال جو آپ کو دیا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ مال کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، تو اس گرمی کو کم کرنے کے لیے، اس گرمی کی وجہ سے جو خواہشات اللہ کی ناراضگی ہم مول لیتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن کا عمل ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ اس کو چھپے طور پر، یعنی کسی کو صدقہ دو، زکات دو، اپنے مال کو خرچ کرو. اور الذین میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے وہ جو ہم نے تم کو دیا. اسی لیے جو الف لام میم سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے وہاں لکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مال جو ہم نے تم کو دیا اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو. اور اللہ کے بندو یاد رکھو یہ مال اتنی جلدی ہمارے اندر سے نکلتا نہیں ہے، اس لیے کہ عربی میں مال کہتے ہیں دل کو کھینچنے والا. مال یمیل میلن، جیسے لوئی چمک ہوتا ہے نا، ایک اس طرف کا دونوں فوراً کیچ اپ کر لیتے ہیں، کھینچ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے انسان مرد اور عورت ایک طرف کھینچتے ہیں. اللہ نے قدرت رکھی ہے، ایسی سسٹم ہی ایسا بنایا ہے. لیکن اس کا حل بھی بتایا، بھائی کیا کرنا ہے؟ زنا خوری کرو گے، لڑکیوں کو تاڑو گے، گناہ کرو گے؟ نہیں، اللہ نے اس کا حل بتایا، بھائی شادی کرو. اب جب یہ حل بتایا ہے، اب سمجھو کہ میری بیوی کا نعوذ باللہ اللہ ایسا نہ کرے انتقال ہو گئے، اب میں دوسری شادی کرنے کو، میرے خاندان والے کہیں گے بے پوئرا نہ جو شادی کرے. یہ ماحول ہے ہمارا. آپ سوچو کہ جب ایسا ہی ماحول ہم کریٹ کریں گے، لوگوں کے اندر کریں گے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ پوئرا تو جو شادی کروا چاہیے تھے گلا سے پر پوتے شادی کروا حال تیار تھے. یہ ماحول ہے ہمارے یہاں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 50 سال کے قریب ہے، ہمارے نبی 25 سال کے، ہمارے نبی 25 سال کے ہیں. آپ سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کئی لوگوں کی تو ایک بھی نہیں ہوئی، کوئی کی ہوئی ہے تو اسی میں پریشان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال جو ہے ہمارا صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے مال سے جو ہے ہماری بیوی خوش نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ مال کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ اس کی طرف ہمارا دل کھینچتا ہے. مال ایسی چیز ہے، فطرت میں ہمارے اندر یہ داخل کر دیا گیا ہے کہ جہاں مال ہو اس طرف ہم کھینچے چلے جاتے ہیں. ہم سب اس میں داخل ہیں. لیکن اس کو صحیح کرنے کے لیے الذین ينفقون فی السراء، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، صدقہ دینا پڑے گا، زکات دینی پڑے گی، صحیح معنوں میں خرچ کرنا پڑے گا. یہ تو ہو گیا اس کا حل. اسی طرح میں نے شادی کا حل بھی بتایا کہ جو ہے یہ خواہشات اللہ نے رکھی ہے فطرتاً، انسان کھینچتا ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ نکاح ہو جائے، یہ اس کا حل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات شریف میں ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعط ممسکا تلفا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح کو 2 فرشتے آواز دینے آتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں کہ اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کے مال میں برکت دے، اللہم اعط منفقا خلفا، تیرے راستے میں جو خرچ کر رہا ہے اس کو برکت دے، اور جو تجھ سے روک لے کہ اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے. فرشتے اگر ایسی دعا کرے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہے ہمارے مال اچھی طرح رہ سکتے ہیں؟ اچھا، مجھے جو اس مضمون پر بات کرنی تھی وہ اس لیے ایک پہلے کیونکہ ہمارے یہاں باہر میں جو ہے ایک پیٹی لگی ہوئی ہے نفلی صدقے کی. تو گزشتہ مولانا نے جب بات کی تو بہت سے کے کان کھل گئے. مولانا نے کہا کہ اسی مضمون پر آپ بات کریں. یہ جو نفلی صدقہ لگا ہے، پیچھے جو پیٹی لگی ہے، یہ صدقہ واجبہ کی نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ اوپر ٹائٹل لگا ہوا ہے. اور ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے زکات. زکات تو فرض ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں سسٹم یہ ہے، ہم جو زکات دیتے ہیں اس کے اندر
ہماری سب سے بڑی آئیڈیل ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ ہماری ماں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ان کی بیوی ہیں۔ یہ جب ایک مرتبہ زکات دینے کے لیے اپنے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ جو ہے یہ زکات کا مال پڑا ہے میرے پاس، اپنے بھانجے عروہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نیک صحابی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو جا کر آپ یہ زکات کا مال دے دیں، اور کہا 3 چیزوں کا خیال رکھنا، آپ جب زکات دینے جائیں، دیکھو ہم جو کرتے ہیں نا اس کے خلاف یہ بات ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں ہم کس طرح زکات دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زکات دینے کا طریقہ بتایا، مولانا سجاد نعمانی نے یہ طریقہ ذکر کیا۔ ہم جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو ہے سب سے پہلے وہاں جا کر سلام نہ کرنا، ٹھیک ہے، ہم تو پہلے ہی سلام کرتے، السلام علیکم مٹھی میں یوں کر کے دیتے۔ دوسرا طریقہ، دوسرا کہا کہ دعا کے لیے نہ کہنا، ہم تو کہتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں، حالانکہ فرمایا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی درخواست نہ کرنا، نہ سلام کرنا، نہ دعا کے لیے کہنا۔ تیسری چیز کہا کہ نہ ہاتھ میں دینا، ہاتھ میں بھی مت دینا۔ اب کیا کریں گے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے یا کہیں بھی ہیں، ان کے مصلے کے نیچے جا کے یا اس طرح رکھ دینا کہ بعد میں وہ دیکھ لے۔ اچھا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو بات کہی گئی تھی بے نہیں ایسا ہی کیا انہوں نے۔ جب ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے پوچھا، ریٹرن میں جب آئے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کیوں کہا تھا کہ سلام بھی نہ کرنا، دعا کے لیے بھی نہ کہنا، اور ہاتھ میں بھی مت دینا؟ تو کہا کہ اگر میں سلام کروں گا تو وہ سلام بھیجیں گے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام، اس میں تو میری غرض ہو گئی، سلام یعنی دعا ہے، وعلیکم السلام، اللہ تم پر سلامتی کرے، وبرکاتہ برکت کرے، ورحمت رحمت بھیجے، یہ تو میری غرض ہو گئی۔ حالانکہ زکات دینا مجھ پر فرض ہے، تو فرض کو اگر کوئی شخص ادا کر دیتا ہے تو اس میں غرض میری ہے، مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں جا کر دوں، نہ یہ کہ آپ کہیں کہ مولانا زکات کا مال پڑھ لو شامل لے جاؤ، یہ نہیں، زکات خود دینے جائے گا جس پر زکات فرض ہے، پہلا طریقہ یہ۔ دوسرا یہ کہ سلام نہیں کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہماری یعنی یہ ایک تقوی کی بات ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ماحول جو چلا ہے یہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، اب سمجھتے ہیں نا بات کو، یہ حرام کام کر رہے ہیں یہ نہیں کہتا، بات کی نزاکت کو سمجھو کہ طریقہ اصل یہ ہے۔ ایک تو سلام کرنے سے منع کیا، دوسرا ایک بعض لوگ زکات بھی دے سب دعا بھی کر لو، ارے بھائی آپ تو اپنا کام دے رہے ہیں نا، اللہ کا حکم جو تھا اس کو پورا، اس پر ہی دعا کر، ایکسٹرا تو ہوگا تب دعا کریں گے، 50 والی دعا کرنی، ایسے ہی بات کہہ رہا ہوں، تو اس پر یہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں نہ دینا، کیوں؟ اس لیے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا نیچے ہوتا ہے، ایک طرح سے اس کے اندر ذلت ہوتی ہے، لینے والے کو ذلت۔ اچھا میں نام نہیں بتاتا ورنہ میرے سامنے ہی بیٹھے، ایک مرتبہ ہمارے یہ ماحول ہوا تھا کہ زکات کی کٹ بک رہی تھی، ابھی ایک شخص کا فون آیا کہ ایچ ایم میں زکات کی کٹ بک رہی ہے، تو مولانا کوئی تحقیق کرو نہیں، مارو بھی نمبر لگی جائے، وہاں ویڈیو چل رہا تھا۔ اب آپ بتاؤ، اللہ کے بندے وہ غریب ہیں، وہ بیچارے مجبور ہیں، جن کی وجہ سے وہ زکات لے رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ اس کو مخفی کیا جاتا، چھپایا جاتا، اور آپ تو جو ہے اس کو کھلے عام سرے عام غیر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا مزید یہ بتاؤ، کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ بھائی میں زکات کا مستحق ہوں، یہ زکات کے مستحق ہے، اب سب کو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ اچھا یہ تو زکات کے مستحق ہے، تو یہ ذلت ہوئی یا نہیں ہوئی، اور یہ عمل اچھا ہے۔ اچھا کسی کو ایویڈنس اور جو ہے پروف کے طور پر دینا ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے جس آدمی کو، مثال کے طور پر بھائی غلام بھائی کو یہ مال دیا ہے، میں نے 5 لاکھ روپے غلام بھائی کو بیچ دیا، اور غلام بھائی تم پر بھروسہ ہے مجھے، تم اپنے حساب سے دو، اب مجھے ویڈیو کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ بھروسے مند آدمی ہے تو اس کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کرنا ہی ہے تو اس طرح نظام بناؤ کہ ایک آئے دوسرے کو پتا نہ چلے کہ دوسرا بھی مستحق ہے، ہم کو پتا ہے کہ کون مستحق ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے، یہ تو زکات کا ماحول کی بات ہو گئی، صدقہ واجبہ وہ ہوتا ہے، اب اس کو نارملی سمجھ لو، زکات تو سب سے پہلے ہو گئے، صدقہ واجبہ وہ ہے، ایک تو عید الفطر کے موقع سے ہم دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، یہ تو واجب ہے، جن پر زکات واجب ہے ان پر فطرہ دینا، اور ایک یہ واجب ہے کہ ہم نے یوں کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو فور ویل دے دیں تو اس موقع سے میں 1000 روپے صدقہ دوں گا،
تو جب 4 wheel آ گئی، یعنی یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، یہ وہ چیز، وہ منت مانی تھی، وہ کام ہو گیا، تو اب جو مال آپ صدقے کا نکالیں گے یہ مسجد کے پیٹی میں نہیں ڈالنا ہے، صدقہ واجبہ ہے۔ آپ کی کوئی غرض تھی، کوئی تمنا تھی، کوئی مراد تھی، اللہ سے مانگی تھی، اس کے بعد وہ مال آپ نکال رہے ہیں صدقے کا، تو اس صدقے کو کہتے ہیں صدقہ واجبہ، اور یہ جو ہے اس مسجد کی پیٹی میں نہیں ڈالنا، یہ صدقہ نفلی ہے۔ اب نفلی صدقہ کیا ہے؟ نفلی صدقہ اور للہ، یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نفلی صدقہ، جیسے میں سفر کے لیے نکلا ہوں، دھرمپور کے لیے جا رہا ہوں، جیسے میرا ویکیشن ہوگا اس وقت، تو میں 50 روپے نکال دیتا ہوں کہ بھائی یہ میرا سفر ہے اس لیے میں نکال رہا ہوں۔ صدقہ جو ہے ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اس وجہ سے نکالا، اس میں کوئی غرض نہیں ہے، بس نکالا۔ اگر یہ پیسے میں اپنے ابا کو دینا چاہوں، اپنی بہن کو دینا چاہوں، بیوی کو دینا چاہوں، یہ صدقے کی نیت سے نکالا ہے، یہ لے سکتے ہیں۔ نفلی صدقہ بعینہ للہ ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ للہ جیسے ہم کسی کو دیتے ہیں فری میں، کہ بس خوشی سے دے رہا ہوں اللہ کے لیے۔ صدقے میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے، للہ میں پیور اور خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور صدقہ جو جیسے میں نے سفر کی نیت میں رکھا تھا کہ میں جا رہا ہوں اس لیے 10 روپے، کہ میں اپنا انٹرویو دینے جا رہا ہوں 1000 روپے نکال رہا ہوں، تو یہ اگر کوئی غرض نہیں ہے اور ہمارا کام ہو گیا، اس کے لیے ہم نے یوں ہی نکال دی، یہ نفلی صدقہ ہے، اور اس کو مسجد کی پیٹی میں ہم ڈال سکتے ہیں، جیسے روزانہ، اور اس کی عادت بھی ہونی چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم 1 روپیہ اپنے بچوں سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی نکلوائیں، کہ کہیں کہ آپ عادت ڈالیں، تاکہ جو ہے مال کی محبت کم ہو، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم اللہ کے راستے میں دینے والے بن جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم کو مال دینا، اور اس پیٹی کا استعمال، اس میں جو پیسے آتے ہیں وہ مسجد میں خرچ ہو سکتے ہیں۔ یہ نفلی صدقہ میں جو مال آتا ہے، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم ہی لوگ اس میں ڈالتے ہیں، اس میں وہ مال آپ نہ ڈالیں جس میں آپ کی منت ہو یا مراد ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس میں اپنا صدقہ ڈالوں گا، تو اس کے اندر وہ صدقہ واجبہ ہوگا، اور وہ اس میں نہیں ڈال سکتے۔ آپ اس میں وہ صدقہ ڈالیں جو روزانہ کا یوں ہی نکالتے ہیں، اللہ کوئی مصیبت نہ آئے اس کے لیے، کوئی بیمار ہو گیا یوں ہی صدقہ نکال، اگر یہ نیت کی کہ یا اللہ یہ اچھا ہو گیا تو میں صدقہ نکال رہا ہوں، تو یہ صدقہ واجبہ ہے، اور یوں ہی نکال دے کہ یا اللہ اس کی مصیبت دور ہو جائے اس کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں، تو یہ صدقہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق